أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا إلى آخر الآيات. وقال من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلى آخر ما قال الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله وفيما يستعمله وكيف يستعمله؟ قال عليه الصلاة والسلام يوفقه للعمل الصالح قبل الموت ثم يقضي عليه ثم أو قال ثم يقبضه عليه. مسجد الحدیث فیضان اپارٹمنٹ کے قابل قدر ذمہ داروں، یہاں کے بزرگوں، حوصلہ مند جوانوں، خصوصیت کے ساتھ یہاں کے امام و خطیب برادر گرامی مظفر صلی اللہ، اسی طرح سے فضیلت الشیخ محمد ایوب حسری حفظہ اللہ، دیگر تمام تر حاضرین سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی کتاب کی چند آیات اور اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بطور تذکیر، بطور نصیحت مذاکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، اسے مفید بنائے، اور اللہ عز و جل اپنے کلام کی آیات کی روشنی میں اور اسی طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روشنی میں، سلف امت کی سیرت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عملی طور پر اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو امت کے سلف، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت میں اور ان کی زندگی میں اسوہ نمونہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں عمل کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے ساتھ عمل صالح لازمی جز ہے. ایمان، صحیح عقیدہ، خالص توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی، اس کے بغیر کوئی بھی عمل، کوئی بھی محنت، کوئی بھی جدوجہد کسی کام کی نہیں. یہ متفقہ عقیدہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی. امت کے سلف کا یہی طریقہ رہا کہ عقیدے کی صحت ایمان کے خالص ہونے پر بھی کوئی بھی نیکی انسان کے نام عمل کا حصہ بن سکتی ہے اور اسے اپنے عمل صالح کا اجر اور اس کا ثواب مل سکتا ہے. اس کے بغیر نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہو جائیں، اعمال صالحہ کا طویل ذخیرہ اکٹھا ہو جائے، انسان اپنی زندگی میں پوری زندگی اپنی سجدے میں، اپنی سر کو سجدے میں ٹیکے رکھے، قیام، قعود، سجود، رکوع، طواف، ایسے ہی فرائض اور ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ ساری نیکیاں کر ڈالیں. لیکن اگر اس کا عقیدہ، اس کی توحید خالص نہیں ہے، عقیدے میں فساد ہے، بگاڑ ہے، شرک کی آمیزش ہے، غیر اللہ کی کسی بھی طرح سے برتری کا اور الوہیت ربوبیت کی کسی بھی خصوصیت کا اس میں دخل اور اس کی شمولیت ہے،
حصے داری ہے تو یہ ساری کی ساری نیکیاں حقارت ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے پر ہمیں بات کرنے کی شاید ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل سے ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عقیدے کی صحت کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہت واضح سی بات، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بدعقیدہ ہوں گے، شرک لے کر کے آئے ہوں گے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم دھول کے ذرات کی طرح بنا دیں گے۔ دوسری آیت میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن بنائیں گے ہی نہیں، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی بقات نہیں، کوئی بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی کہ اس کی بنیاد پر اس کو کوئی ثواب ملے، کوئی اجر ملے، کوئی جنت میں جانے کے لیے اسے کوئی سپورٹ ملے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا حدیث قدسی میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس میں کیا فرمایا؟ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک سے، تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز۔ کوئی بھی شریک، کوئی بھی ساجدہ بن رہا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، نبی ہو ولی ہو، فقیر ہو مکی ہو بچہ، کوئی بھی ادنا سے اعلیٰ ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ، میں سارے شریکوں کی شرک سے بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جو بھی کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو ساجدہ بنائے گا، وہ بھی خوش ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، اس کی بھی قربت حاصل ہو جائے، اس سے بھی کچھ مل جائے، کوئی بھی شراکت اگر میرے ساتھ میرے لیے کیے گئے عمل میں کسی کی ہے ترکتہ شرکہ، تو مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے، اس کے عمل سے بھی مطلب نہیں، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جس کو اس نے شریک بنا دیا ہے، میرے حصے میں ڈال دیا ہے، مجھے اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تو بالکل مفروض منہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن ہم اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پیرائے پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے میں سب سے پہلے اپنی ذات کو نصیحت کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سب سے پہلے مجھے خود ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھنے اور اسے اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھانے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام بھائیوں تک اور جہاں تک بھی یہ بات پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ سبوں کو اس پر غور کرنے کی، اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ ابھی نہ بتائیں وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، عقیدے کی صحت کے بغیر، صحیح توحید کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عقیدہ توحید خالص کا ہے، ہم ایک رب سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی کرتے ہیں، رکوع سجدہ قیام قعود نظر نیاز صدقہ خیرات، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل عبادت رب ذوالجلال کے سوا نہ عقیدے کے اعتبار سے کسی اور کے لیے روا سمجھتے ہیں اور اس پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے عملی طور پر ٹیکتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا اگر ہم عقیدہ توحید خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اس عقیدے کے بعد عملی زندگی میں کوتاہی کریں، عملی زندگی میں سستی کریں، عملی زندگی میں غفلت کے راستے پر چلیں، شریعت اسلامیہ کی مخالفت کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو جن پر عمل کرنے کا حکم ہے اس پر عمل نہ کریں، اسے اپنے عمل میں نہ شامل کریں، نہ برتیں، تو تب ہمارا انجام کیا ہوگا؟ عقیدے صحیحہ کے بغیر عمل باطل ہے، لیکن صحیح عقیدے کے بعد کیا بغیر عمل کے نجات مل جائے؟ ایسا نہ ہو کہ دھوکہ ہو جائے کہ عقیدہ 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 توحید اخلاص بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم شرک تو نہیں کرتے، رب ذوالجلال کے سامنے یہ سر دیکھتے، کسی اور کے سامنے نہیں دیکھتے، اس لیے ہم نماز کی پابندی صحیح طرح سے کریں نہ کریں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، سود سے بچیں نہ بچیں، جھوٹ بولیں یا نہ بولیں، مثال کے طور پر کاروبار میں غبن کریں، خیانت کریں، 2 نمبر کریں، 4 نمبر کریں، اس کا حق کر لیں اس کا غبن کر لیں،
بدعملی کریں مثال کے طور پر، یا زندگی کی کسی بھی موڑ پر کسی بھی پہلو میں عمل کی کو کہا جاتا ہے، عمل نہ کریں یا عمل میں کوتاہی کریں اور یہ سوچیں کہ عقیدہ ہمارا صحیح ہے، توحید خالص ہماری اور آپ کی ہمارے عقیدے کے اندر ہے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم کفر نہیں کرتے، بدعقیدگی کو روا نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے لیے تو جنت ہے، اس لیے ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے، جنت ہمارا مقدر ہے، اس لیے کہ ہم صحیح عقیدے والے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، توحید خالص ہے، ایک اللہ کی بندگی، اس لیے ہم عقیدہ صحیح ہے، اس لیے ہم جنتی ہیں۔ عمل کی خرابی سے، بے عملی سے، بد عملی سے، گناہوں سے، منکرات سے، معاصی سے ہمارے عقیدے پر نہ کوئی فرق پڑے گا، نہ ہماری جنت کے دعوے پر کوئی فرق پڑے گا۔ کہیں ایسا دھوکہ نہ ہو جائے، یہ خطرہ بہت زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، زبان سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ، لیکن عمل میں ہمارے یہاں کوتاہیاں بہت ہے، اور یہی سب سے بڑا سہارا بن کر کے، سب سے بڑا تکیہ بن کر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کیا ہوا، کوئی بات نہیں، چوری کر لیا تو کیا ہوا، غبن کر لیا تو کیا ہوا، 2 نمبر کا کاروبار کر لیا تو کیا ہو گیا، کہیں رشوت دے دیا تو کیا ہو گیا، سود کھا لیا تو کیا ہو گیا، نماز کبھی پڑھا نہیں پڑھا تو کیا فرق پڑتا ہے، اس پر ظلم کر دیا تو کیا ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی کر دیا تو کیا ہوا۔ اللہ کے حقوق کے تعلق سے منکرات اور بندگان کے حقوق کے تعلق سے منکرات جو بھی ہماری اور آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، اس سلسلے میں نجات کی جو کانفیڈینس ہوتا ہے، جنت کے داخلے کا جو یقین ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا تکیہ اور سہارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھنے کی، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کیا ہم نے عقیدے سے عمل کو الگ تو نہیں کر دیا ہے، عقیدے سے ہم نے عمل کو الگ تو نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ عمل ہے یہ عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہے تو عمل کیسا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسئلہ یہ، اگر یہ کہیں ہمارے ذہن میں کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ عقیدہ یہ صحیح ہونا چاہیے، عمل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تب تو عقیدے کا ہی فساد ہو جائے گا، تب تو یہ عقیدے کا فساد ہوگا، عقیدے کا بگاڑ ہوگا، عقیدے کا خلل ہوگا، جسے ہم لا علمی میں یا روایتی انداز کی سوچ کے اعتبار سے لے کر کے چل رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے عقیدے کا فیصلہ۔ ایک بات کی، دوسری بات اس پر بات کریں گے، دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ہم عقیدے سے عمل کو باہر نہیں کرتے، ہم عمل کو عقیدے میں سمجھتے ہیں کہ نہیں عمل کے بغیر چلے گا نہیں، عمل کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ کہیں نہ کہیں سہارا تکیہ بنا ہوا ہے کہ عقیدہ اگر توحید صحیح ہے، ہم نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، کسی درگاہ پر نہیں، کسی داستان پر نہیں گئے، کسی غیر کے سامنے اگر ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، سر نہیں دے گا، تو عمل کی خرابی سے جنت تو بہرحال مل جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اس لیے عمل کی کوتاہی، عمل کی برائی، عمل کا فساد یا بے عملی، اس سے بہت زیادہ چنتت ہونے کی ضرورت، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر سوچتے ہیں نا تو یہ عقیدے کا فساد تو نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال یہ کوتاہی، یہ سستی۔ اس حوالے سے اللہ کے کلام کی بہت ساری آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت ساری حدیثیں ویسے تو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ باتیں، 2-4 باتیں، چند آیتیں، چند حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ اس مجلس میں یاد کریں گے، اس کا مذاکرہ کریں گے، تاکہ اپنے ذہنوں میں تازہ کریں کہ نہیں عمل کا مسئلہ بہت نازک، ویسے بھی سنتے رہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ بوری ہے نہ ناری، نہ تو جن کی مخلوق ہے، جنات ہیں ہم، نہ فرشتے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وَخَلَقَكُمْ يَخَلَقَ آدَمَ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ، آدم کو اور آدم کی اولاد کو اللہ نے اس سے پیدا کیا ہے جس کے بارے میں قرآن میں بتلا دیا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی مخلوق ہے، عمل سے زندگی بنتی۔ اچھا اس شعر کے اندر اگر یہ مسئلہ ہو کہ بھائی عمل سے زندگی بولنے کا مطلب یہ ہو کہ عقیدے کے بغیر عمل سے زندگی بنتی ہے تو یہ بیکار ہے، پھر یہ شعر پڑھنے کے لائق بھی نہیں، یہ شعر بدعقیدگی کی پرموشن نہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ عقیدے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے، زندگی اسی سے بنے گی، اسی سے جڑے گی، تب تو ٹھیک۔ تو آج ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے کلام کیا ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہو کہ عقیدہ عمل دونوں الگ الگ ہے، عمل عقیدے کے اندر نہیں ہے، تو پھر یہ عقیدے کا فساد ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ توحید خالص کا جب ہم اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔
یہ دراصل اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے سامنے بطور یاد دہانی اور تذکیر یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ توحید زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ایک چیز کو کہتے ہیں نطق، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. زبان سے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ سب اچھی طرح سے سمجھا دیا ہم نے، سمجھانے والے نے ہم نے سمجھ لیا کہ اس میں اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے، گواہی دی جا رہی ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی اور کسی کے نہیں، اس کا حق صرف اسی کا ہے. اور رسالت کا نبوت اقرار کر رہے ہیں کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول. تو یہ بات ہو گئی، اس کا معنی سمجھ لیا. اب اس کے بعد اس معنی کو دل کی گہرائی میں اتارنا، دل کی گہرائی میں اتارنا، یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ اب تک زبان سے اقرار کر لیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، دل کی گہرائی کو اتار لیا، اس کی تصدیق کر لیا، اس کا یقین کر لیا. تو اب اس کے تقاضے کے مطابق زندگی بھر عمل کرنا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق پوری زندگی عمل کرنا ہے. یہ تیسرا کام ہے. اور یہ تین چیزیں ایک ساتھ میں پائی جانی ضروری ہے. زبانی اقرار نہیں ہے تو دل پر کوئی گارنٹی نہیں، دل کا پتہ، دل کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کوئی فائدہ نہیں. اور دل زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے کہ نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دل کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے. یہ زبان سے اقرار اور اس کی شہادت عمل سے رہے گی، یہ ہمارے ایمان کی سچی صحیح ایمان کی گواہی ہوگی. اسی لیے جب تم کسی کو مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھو، نماز کے لیے حاضر ہوتے ہوئے دیکھو کہ مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، اذان کے ساتھ مسجد میں وضو حاضر ہوتا ہے، وضو کر کے نماز میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے مسلمان مومن ہونے کی گواہی. امت کے لیے یہ ہے، بندوں کے لیے یہ ہے. دل کے معاملہ میں نہیں معلوم ہے. اگر دل کے اندر ایمان نہ بھی ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو زبانی اقرار کرتے ہوئے دیکھا ہے اور عملی طور پر اس کو مسجد میں آتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب وہ نفاق رکھا ہے، دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے، اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے منافقوں کے ساتھ رویہ عہد رسالت میں کیسے ہوتا تھا؟ مسلمانوں جیسا ہوتا تھا. کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا. ہاں، جب کوئی چیز ان کی زبان سے نکل جاتی تھی اسلام کے خلاف، کوئی سازش ہوتی تھی اور اس کا مسلمان پتہ لگا لیتے تھے، تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ آدمی اندر سے بھی مسلمان نہیں ہے، صرف زبانی اور ظاہری طور پر مسجد میں حاضر ہوتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا بہت سارے منافقوں کا نفاق، ان کے باطن کی گندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا. پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، یہ منافق. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. عمل عقیدے کا حصہ ہے، شہادت کا حصہ ہے، کلمہ طیبہ اقرار کا حصہ ہے. عمل کے بغیر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری نجات، ہماری جنت بالکل بھی یقینی نہیں. اچھا، اس سلسلے میں علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ اگر ایک شخص کلمہ توحید زبان سے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، کبھی قبر پہ نہیں جاتا، کبھی مزار پہ نہیں جاتا، کفر شرک کچھ نہیں کرتا، زبان سے اقرار بھی کیا ہوا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، کبھی نماز نہیں، کبھی روزہ نہیں، کبھی حج نہیں، کبھی ایسے بہت سارے مسلمان بھی ہیں دیکھنے کے لیے. کبھی بہت سارے لوگ، کبھی ان کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مطلب ایک عجیب و غریب لبرل ٹائپ کی زندگی ہے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، نام باپ کا نام، دادا کا نام، 3-4 کچھ تک سب ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں جیسا نام ہے اور لوگ اس کو مسلمان ہی جانتے ہیں، لیکن عمل بالکل نہیں ہے اسلام پر اس کی زندگی میں. ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں. مجرد ترک عمل دین میں کفر ہے، سرے سے عمل نہ کرنا، اگرچہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، شہادتین کا اقرار کرتا ہو، کبھی مظاہر کفر و شرک کا کوئی کام بھی نہیں کرتا، لیکن کبھی عمل بھی دین اسلام کی ظاہری چیزوں پر نہیں کرتا. یہ مجرد ترک عمل یعنی سرے سے عمل نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے دین اسلام کے اندر. تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے. ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں
کہ الحمدللہ عقیدہ یہ نہیں ہے ہمارا. ہمیں جانتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل بھی ضروری. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے, امام بخاری بات قائم کرتے ہیں اس بات کا بیان کی زکوٰۃ ایمان کا حصہ, اس بات کا بیان کی روزہ ایمان کا حصہ, اس بات کا بیان کی نماز ایمان کا حصہ, اس بات کا بیان کی سچ بولنا ایمان کا حصہ. ایسے کتنے ابواب قائم کیے ہیں. یہ سب اعمال ہی تو ہے, یہ سب اعمال ہی ہیں. اور اسی لیے اس دنیا کی زندگی کی سعادت اور آخرت کی جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی اس بات پر موقوف ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ عمل بھی کر رہے ہیں. اچھا, ایمان میں عمل داخل ہے لیکن پھر الگ سے عمل کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اسی لیے کہ یہ ظاہر میں پریکٹیکل والی چیز ہے. یہی گواہی دے گی کہ ہماری زبانی اقرار صحیح ہے یا نہیں, اور ہماری دل کی تصدیق درست ہے یا نہیں درست ہے. یہ عمل گواہی دے گا. میرے بھائی, من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى, تم میں سے جو بھی شخص نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو. آیت کریمہ صریح سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ تم میں سے جو بھی شخص نیک عمل کرے, عمل صالح کرے, مرد ہو یا عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو. اللہ کی توحید کے سوا شرک کا کوئی بھی ذرہ اس کی زندگی میں موجود نہ, شاید بھی موجود نہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضاحت کے بعد کہ مرد ہو عورت ہو نیک عمل کر رہا ہو, اس شرط کے ساتھ کہ وہ کیا ہو, اس حالت کے ساتھ کہ مومن ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم ایسے شخص کو پاکیزہ زندگی جلائیں گے. پاکیزہ, خوشگوار, خوشحال, راحت, سکون, امن کی زندگی جلائیں گے دنیا کے اندر. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو اچھا عمل وہ کر چکے ہیں نا, وہی عمل جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو, شروع میں اللہ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہم اچھی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائیں گے, خوشحال زندگی جیے گا وہ. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو اچھا عمل کر چکے ہیں اس کے صلے میں, اس کے بدلے میں ہم اس کو قیامت کے دن بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. تو دنیا زندگی کی سعادت, نیکبختی, خوشحالی اور میرے بھائیوں خوشگواری اور امن, سکون, راحت, بے فکری, امن اور اطمینان کے ساتھ یہ زندگی, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم اجر و ثواب اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیا جائے. عمل صالح کے بغیر کوئی آیت کریمہ آپ کو نہیں ملے گی قرآن کریم کے اندر, چاہے ساتھ میں اس کا لفظ آیا ہوا ہو الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور نیک عمل کیا, اور چاہے سیاق میں آیا ہو, یعنی اس سے پہلے والی آیت میں آیا ہو, اس کے بعد والی آیت میں آیا ہوا ہو, اس پس منظر میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہو, لیکن آپ کو پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی ایمان, صرف ایمان بغیر عمل صالح کے تذکرے کے آپ کو نہیں ملے گا. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایمان کے دعوے پر ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے, ہمیں اس کا عمل میں ثبوت دینا ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو خاندانی اہل حدیث, باپ دادا پردادا سب اہل حدیث تھے, لوگ اہل حدیث, لیکن زندگی میں عمل نہیں, نہ اللہ کے حقوق والا عمل, یہ فرائض واجبات ارکان دین اسلام کے, اور بندگان کے حقوق کو بالکل آزاد زندگی گزارتے ہیں. میرے بھائی کس قدر افسوسناک مسئلہ ہے. ہم میں سے کتنے سے لوگ ہیں جن کے یہاں عمل میں کوتاہیاں پائی جاتی, کمیاں پائی جاتی, خلل پایا جاتا ہے, عمل کی فکر نہیں پائی جاتی ہے, کیونکہ ذہن میں رہتا ہے کہ یار وہ تو قبر پر جاتا ہے, وہ مزار پر جاتا ہے, وہ درشن کرتا ہے, وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ چادر چڑھاتا ہے, وہ فلاں کرتا ہے, وہ باباؤں سے, پیروں سے, فقیروں سے اس کی وابستگی ہے, وہ شرک کر رہا ہے, اس کے لیے تو جہنم ہے. اگر وہ مر گیا اسی حالت میں توبہ نہیں کیا تو اس کے لیے ابدی دائمی جہنم ہے. لیکن ہم تو شرک نہیں کرتے, ہم تو کفر نہیں کرتے, ہم توحید پر عمل کرتے. عمل کی خرابی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بے عملی سے فرق نہیں پڑے گا, بد عملی سے فرق نہیں پڑے گا, کوتاہ عملی سے فرق نہیں پڑے گا. یہ عقیدہ, یہ نظریہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی. اس لیے عام طور پر جس کو ظاہرہ کہا جاتا ہے, یعنی بالکل عام طور پر دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے یہاں عمل کی کوتاہیاں بہت پائی جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سوچ لیتے ہیں کہ عقیدہ جنت میں لے کر جائے گا, یہ آخری چیز ہے
جب یہ کہا جائے یہ بھی مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. جس کا عقیدہ صحیح ہو بہرحال جنت میں جائے گا. اس توحید جس کی خالص ہے, شرک نہیں ہے, اس نے سارے گناہ کیا ہوا ہو لیکن شرک نہ کیا ہو, جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چلو شرک نہ کرو سارے گناہ کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مسلمان کو اپنی زندگی میں توحید خالص کے اقرار کے ساتھ ساتھ اللہ کی خالص عبادت اور بندگی کرنا ضروری ہے. شرک سے بچنا ضروری ہے, اور اس کے علاوہ دین اسلام کے سارے کام جو کام کرنے کے ہیں اسے کرنا ضروری ہے. جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ان سے بچنا ضروری ہے. جس کو معمورات کہا جاتا ہے, منہیات کہا جاتا ہے. معمورات پر عمل کرنا ہے, منہیات سے اجتناب کرنا ہے. میرے بھائی اسی کا نام تو تقویٰ ہے. تقویٰ اسی کا نام ہے. جو کام کرنے کے ہیں اسے کرو, سب کے سب سارے کے سارے کام جو کرنے کے اسے کر کے دکھاؤ, اور سارے کے سارے وہ کام جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں, نبی نے اپنی سنت نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی کا نام تقویٰ ہے. اس کی پوری کوشش کرو, آخری دم تک کوشش کرو. کوشش کے باوجود انسان ہونے کے ناطے, بشر ہونے کے ناطے انسان سے کمی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, بدعملی ہو سکتی ہے. یہ سب معاملہ اگر کوشش کے باوجود بھی اگر چھوٹ گیا, رہ گیا, کمی رہ گئی, گناہ ہو گیا, بدعملی ہو گئی, لیکن توحید میں خلل والی غلطی نہیں کیا ہے, شرک والی غلطی نہیں کیا ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کمیوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما کر کے ہمیں اخیر میں جنت کا متعین ضرور بنا دے گا. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جب توحید ہے اور اس پر جنت ملنی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں. اس لیے تقیہ کرنا بڑا خطرناک ہے. اور آپ کو عقیدے کی طرف اشارہ کروں, یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک فرقے نے اس عقیدے کو اپنایا اور یہ فرقہ گمراہ فرقوں کے دائرے میں آ گیا. اس فرقے کو مرجئہ کہا جاتا ہے. مرجئہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عمل, اچھا میں آپ کو وضاحت کر دوں مرجئہ کا کیا عقیدہ تھا. مرجئہ ایک فرقہ, جیسے فرقہ ہے معطلہ ہے, جہمیہ ہے, خوارج ہے, روافض ہے نا, شیعہ ہے, ایسے ہی جتنے اور بہت سارے فرقے, اسماء و صفات کے بہت ساری فرقے ہیں, تولیاں ہیں, یہ سب گمراہ ہیں. ایسے ہی ایک فرقہ یہ مرجئہ ہے. مرجئہ کا کیا عقیدہ تھا؟ مرجئہ کا عقیدہ اسی پر تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ جیسے شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی انسان کے کام میں نہیں آ سکتی, کوئی نیکی شرک کے ہوتے ہوئے, بدعقیدگی کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی انسان کو کام نہیں آ سکتی, کوئی نیکی اس کو نفع نہیں دے سکتی, فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور یہ صحیح ہے, صحیح عقیدہ ہے کہ بھائی شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی انسان کو کام نہیں آ سکتی. وہ کہتے تھے جیسے یہ مسئلہ ہے کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام میں نہیں آ سکتی, ایسے صحیح عقیدے کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بدعقیدگی کہاں سے آئی ہے؟ مرجئہ سے آئی ہے. ہم مرجئہ نہیں ہیں, ہم الحمدللہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے پر چلنے والے ہیں, لیکن ہماری زندگی کا جو پریکٹیکل منظرنامہ ہے, جو عملی صورتحال ہے, ہم میں سے بہت سارے اہل حدیث اور مسلمانوں کے نام, مسلمانیت کے دعویٰ کرنے والے بہت سارے بھائیوں کی جو ان کی پریکٹیکل صورتحال ہے نا, جو نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, اور کاروبار میں کوئی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے, اور سارے کام کرتے ہیں, ایک شرک نہیں کرتے ہیں, اور کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے, باپ دادا کے زمانے سے وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں. ایسے لوگوں کا کردار یہ بتلاتا ہے کہ یہ عقیدے کے نام سے یہاں سے مرجئہ ہو کہ نہ ہو, لیکن کردار سے مرجئہ والا کام کر رہے ہیں. کردار سے کیا کر رہے ہیں؟ مرجئہ والا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل سے یہی ثبوت مل رہا ہے ان کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کے بگڑنے سے فرق نہیں پڑتا, عمل نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا, عمل کم کرنے سے فرق نہیں پڑتا, عمل میں غفلت اور کوتاہی کرنے سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عقیدہ, یہ سوچ جو ہے نا مرجئہ کی ہے, اور یہ عقیدے کی مرجئہ ہم نہ بھی ہوں تو یہ کردار یہ کہتا ہے کہ مرجئہ کا عقیدہ ہے. اس لیے ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی آیتوں میں بہت ساری جگہوں پر آیتیں آئی ہوئی ہیں اس معنی کی, جگہ جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا, نیک عمل کیا. نیک عمل کا تذکرہ ایمان کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے میرے بھائیوں. اور یہ بھی تو غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کتنی جگہ یہ فرماتا ہے خبیر بما یعملون, خبیر بما تعملون, بما تعملون خبیر, ہے کہ نہیں؟ جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ جانتا ہے.
تمہارا کردار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تمہارا کرتوت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یہ عمل کی یاد دہانی کیوں کرائی جا رہی ہے جگہ جگہ؟ تاکہ عمل صحیح ہو. عمل ہو بے عملی نہ ہو، عمل ہو کوتاہ عملی نہ ہو، عمل ہو بد عملی نہ ہو. من عمل صالحا فلنفسه ومن عمل، اللہ اکبر، جس نے نیک عمل کیا اپنی ذات کے لیے کیا، جس نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا. ومن عمل سیئا، اور جس نے گناہ کا کام کیا، اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ علیہا، اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر کافی ہے توحید کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا، شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، پھر نماز روزے زکات حج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آیتیں بتلاتی ہیں کہ عمل کے بغیر یہ عقیدہ بھی کافی نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر. اور آئے گی بات میرے بھائیوں، بات آئے کہ اب بات لمبی بھی نہیں کرنی ہے، مجھے ختم کرنا ہے 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وہ یہ ہے بات جو اصل کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ اکبر، جنت الفردوس ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے. جنت الفردوس کیا ہے؟ ان کی ضیافت ہے، ان کی مہمان نوازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور عمل صالح والوں کو جنت الفردوس میں ان کی ضیافت فرمائے، ان کے لیے بے شمار نعمتیں تیار ہیں، وہ سب ان کو ملیں گی. لیکن شرط وہی ہے، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ نیک ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عنقریب اپنی محبتوں سے نوازے گا، اپنی محبتیں ان کے لیے کھولے. میرے بھائیو کتنا ہے مسئلہ. اور اسی لیے کفار مشرکین جو بہت پریشان رہتے تھے، کفار تھے لیکن ان کی بھی سوچ یہ تھی کہ بہت بدعملی کر کے آئے، بہت بدعملی کر کے آئے. یعنی کیا مطلب؟ میرے بھائیو عمل کا بہت بڑا دخل ہے. عمل کے بغیر انسان کی زندگی میں ایمان کا ثبوت نہیں ہے، ایمان کا ثبوت نہیں. اچھا، قرآن کریم کی آیتوں کو آپ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کی موت آتی، یہ دیکھ اللہ نے 2 نقشہ کھینچا ہے اور میں اس کا خلاصہ صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 2 نقشہ، 2 موقع پر 2 نقشہ کھینچا. ایک وہ موڑ ہے جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اب ہم آزاد ہیں، من مرضی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، آزاد زندگی گزارتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، حساب نہیں، کتاب نہیں، کوئی معاملہ نہیں. لیکن جب موت کا قریب آتا ہے آدمی سوچتا ہے ڈینجر معاملہ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہو چکا ہے، کہیں یہ بیماری موت والی بیماری نہ بن جائے، مرض الموت نہ بن جائے، مر جاؤں گا. اللہ میں تو کچھ کیا نہیں ابھی تک، تو میں تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا تھا، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ بیلنس، یہ زمین، یہ دکان، یہ گاڑی، اس میں لگا ہوا تھا، میں تو عمل کیا ہی نہیں. عقیدے پر تکیہ کر کے بیٹھا ہوں، میں تو عمل تو کیا ہی. تب آپ فکر مند ہوتا ہے اللہ کیا ہوگا، اللہ بچا لے، اس بیماری میری موت نہ ہو جائے، مجھے زندگی ملے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے. اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، قال، تو کہتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے. واپس لوٹا دے کیا مطلب؟ موت ابھی نہ آئے، موت کو کیا کر دے؟ ڈیلے کر دے، زندگی دراز کر دے، موقع میسر آ جائے مجھے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، شاید میں اب کی نیک عمل کروں گا، تاکہ میں کیا کروں؟ تاکہ میں نیک عمل کروں. فیما ترکت، جو میں چھوڑ دیا تھا، جو میں نے کیا نہیں ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے. اے اللہ تو لیٹ کر ڈیلے کر دے، مجھے واپس لوٹا دے زندگی کی طرف، موت میری نہ آ جائے، تاکہ میں نیک عمل کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دیتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو بولنے والا بول رہا ہے، یہ تو ایک بات ہے جو بولنے والا بول رہا ہے، بس یہ بول ہی رہا ہے. اگر اس کو یہی توفیق ملتی، سمجھ میں آتا ہے اس کو کیا عمل کرنا چاہیے، تو کتنی لمبی زندگی گزار چکا ہے، کتنی لمبی زندگی گزار چکا. اللہ اکبر. اللہ کیا فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
اور ان کے پیچھے برزخ ہے یہاں تک کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے. یعنی یہ مریں گے، مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ کیے جانے کے بیچ کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا تو عرض محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، حساب و کتاب ہوگا. اللہ نے فرمایا مریں گے، مرنے کے بعد اگلی زندگی ہوگی، لیکن وہ زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہوگی جہاں وہ عمل کر سکے، واپس نہیں آ سکتا ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں زندگی والے اختیارات دنیوی زندگی کے اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ عمل کر سکے، وہ اچھا کر سکے، برا کر سکے، اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. وہ زندگی دنیوی زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اور اس کے بعد تیسری زندگی آخرت کی زندگی آئے گی جو عمل کی زندگی ہے ہی نہیں، حساب و کتاب کی زندگی ہے. وہ تو ریزلٹ کا پیریڈ ہے، وہاں عمل کہاں کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو ایک پس منظر تو یہ ہے، اللہ تبارک کا نقشہ کھینچا کہ آدمی نیک عمل کے لیے کتنا پریشان ہوگا. مرنے کے ٹائم اللہ موت کا ٹائم آ گیا، میں کیا کروں کیا کروں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا قبل اس کے کہ موت آ جائے، قبل اس کے کہ موت آ جائے. موت آنے سے پہلے خرچ کرو. خرچ کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے. یہ نیکیوں میں سے نیکی ہے کہ نہیں؟ اعمال میں سے عمل ہے کہ نہیں ہے؟ خرچ کرو، مرنے سے پہلے خرچ کرو. یہ کام آنے والا ہے بعد میں، اسی پر نجات کا دار و مدار ہے. ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ عمل کا کتنا بڑا مقام بھی اس کا اندازہ لگاؤ. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اگر زندگی سے پہلے، زندگی مرنے سے پہلے خرچ نہیں کر لے گا قبل اس کے کہ موت آ جائے، فیقول، وہ کہے، کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کاش اے اللہ تھوڑا لیٹ کر دیتا، کاش زندگی لمبی ہو جاتی، موقع میسر آ جاتا، بیچ میں موقع مل جاتا، فاصدق، تو میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا، دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، نیک عمل کر. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حسرت کریں گے لوگ. اور یہی نہیں، مرنے کے بعد، حساب و کتاب ہو جانے کے بعد، جہنم جنت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، جہنم کی اس جلتی ہوئی آگ کے اندر بھی لوگ تمنا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم یستریفون فیہا، یہ لوگ اس کے اندر چیخیں گے. لوگ جہنم کے اندر کیا کریں گے؟ چیخیں گے، ربنا اخرجنا نعمل غیر الذی کنا نعمل. اے اللہ جہنم سے نکال دے، اللہ یہاں سے نکال، یہاں سے کیا کر نکال، نعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ وہ عمل کر کے آئیں، اس کے علاوہ عمل کر کے آئیں جو عمل کر کے آئیں، یعنی بدعملی کر کے آئے ہیں، بدعملی کر کے آئیں. یہاں سے نکال دے اللہ، تاکہ اب ہی جا کر کے اچھا عمل کر کے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ اکبر. وہ یاد دلائے گا اللہ کہ تم اب اجازت مانگ رہے ہو جہنم سے نکال دیا جائے، عمل کر کے آؤ، تو یہ بات کہتے ہو. تم کو کتنی زندگی ملی تھی؟ تم کو زندگی کتنی ملی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دیا تھا، اتنی لمبی عمر، اتنا پیریڈ عمر کا نہیں دیا تھا جتنے میں نصیحت اگر تم حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، لیکن تم نے نصیحت حاصل کرنا چاہا ہی نہیں. تم کو نصیحت سے لینا دینا نہیں تھا، تم دنیا کے اندر مست و مگن تھے، تمہیں عمل سے کیا لینا دینا تھا. تو بہت زندگی تم کو مل چکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، قد اعذر اللہ الى رجل الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی زندگی دے، یہاں تک کہ اس کو 60 سال کی عمر تک پہنچا دے، تو اس کے ہیلے بہانے اللہ نے ختم کر دیا. کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں. عام طور پر 60-70 سال کے بیچ میں عمریں ہیں، کوئی کم ہی لوگ ہوں گے جو اس کے آگے جائیں گے. ہم دیکھتے بھی عام طور پر 60, 65, 67, 68, 70 کے بیچ میں عام طور پر لوگوں کی وفات ہو جاتی. کچھ ہی لوگ ہیں جو 80, 90, 100 تک پہنچتے ہیں، جن کا میڈیا آ کر کے انٹرویو لینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ 100 سال کا ہو گیا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں، اس کی عقل کام کرتی ہے کہ نہیں. تو عام طور پر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی، سمجھ لو اس کے عذر، بہانے، ہیلے سب کیا کر دیے؟ ختم کر دیا. اب کوئی عذر نہیں اس کے پاس کہ اللہ عمر کم تھی، سمجھ میں نہیں آیا، موقع کم ملا، کیونکہ 60 سال کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے بغیر
عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں، بہت کام آنے والی چیز ہے اللہ کے نبی. اچھا ایک دو باتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں، ہم لوگ آیتوں پر بات کرتے رہ گئے نا، حدیثیں بھی بہت ساری حدیثیں جانتے ہی ہیں آپ. ایک دو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، جب کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، استعملہ تو اس کو کام میں لگا دیتا ہے، اس کو کام پہ لگا دیتا ہے، اس کو عمل میں لگا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، جس بندے سے محبت، جس بندے کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، اسے کام لینے لگتا ہے، عمل لینے لگتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے عمل لینے لگتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ بھلا چاہتا ہے تو اس کو کام میں لگا دیتا ہے، استعمال کرتا ہے یعنی کام لیتا ہے اس سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. وہ بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسی عمل کے ساتھ ساتھ اسے دنیا سے اللہ اٹھا لیتا ہے. تو بندے کو اللہ کی طرف سے بھلائی مل رہی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما رہا ہے. تو ایمان اور عقیدے کی عظمت کا کوئی انکار نہیں. الحمدللہ بلا شبہ ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے اگر کلمہ توحید کا سچا عقیدہ موجود ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فائنل ٹھکانہ آخری، چاہے عذاب دے کے، چاہے معاف کر کے، چاہے اپنے فضل سے معاف کر کے، چاہے سفارشوں کی سفارش کے ذریعے معاف کر کے، بہرحال اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل کہاں ڈالے گا؟ جنت میں ڈالے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ حدیثیں، یہ آیتیں ہمیں اس بات پر آمادہ نہ کریں کہ ہم عقیدے کا تقیہ اور سہارا بنا کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں، بے عملی پر آ جائیں، بدعملی پر آ جائیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہمارا، یہ اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ صحیح ایمان نہیں ہے جو کتاب و سنت کے دلائل میں ہم سے مطالبہ جس کا کیا جا رہا ہے، یہ اس کے خلاف ہے میرے بھائی. اچھا ایک اور بات، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اور حدیث لمبی ہے، کافی لمبی حدیث ہے، جس میں عذاب قبر وغیرہ کا تذکرہ ہے، مومن کے ساتھ کیا ہوگا قبر کے اندر، اور کافر اور مشرک وغیرہ کے ساتھ کیا ہوگا. لمبی کہانی، لمبا واقعہ ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. ابن حبان نے، امام مسلم احمد بن حنبل کے امام احمد بن حنبل نے، اور دیگر لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا ہے، حسن درجے کی روایت. اس کا خلاصہ ایک نقطہ صرف آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اللہ کی فرشتے آتے ہیں. ہم جانتے ہیں منکر نکیر آتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے عذاب کے فرشتے آتے ہیں. اگر مومن ہوتا ہے مرنے والا، مومن شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا، یہ دعوے والا مومن نہیں، عقیدے کا تقیہ کر کے بیٹھنے والا مومن نہیں، عملی مومن، پریکٹیکل مومن جس کو کہا جاتا ہے، جن کو مومن کہا گیا کتاب و سنت کے اندر، وہ عمل صالح کے ساتھ مومن ہیں. اور اسی پر اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی پوری زندگی، تابعین کی سیرت، تابعین کی سیرت اور امت کے سلف کی سیرت گواہ ہے کہ وہ ایمان کی صرف دعوے دار نہیں تھے بلکہ وہ عمل کے شیخ سوار تھے. عمل کی سیرت میں نمونے ان کے موجود ہیں میرے بھائی، بہت بڑے بڑے نمونے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب عذاب کا فرشتہ اس کے قریب آئے گا، اور یہ مومن ہے اور نیک عمل کرنے والا مومن، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، زکات کی ادائیگی کرنے والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا، صدقہ کرنے والا، امر بالمعروف کرنے والا، نہی عن المنکر کرنے والا، یعنی ساری نیکیاں جو ہو سکتی ہیں یہ سب کر کے آیا ہوگا اور اس کی موت ہو گئی ہے. اب اللہ کے فرشتے جب اس کے قریب آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عند رأسہ، نماز جس کی پابندی کرتا تھا، جس نماز کی پابندی کے لیے گرم بستروں کو چھوڑتا تھا، نرم بستروں کو چھوڑتا تھا، کام کاج، دکان، شاپ لاک کر کے مسجد میں حاضر ہوتا تھا، پیسے نقصان ہو جائیں، آمدنی کم ہو جائے برداشت کرتا تھا، لیکن نماز ضائع نہیں کرتا تھا. وہ نماز اس کے سر کے پاس موجود ہے. الصلاۃ عند رأسہ والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره والصدقة والصلة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الرجلين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیاں، اعمال صالحہ ہے نا، یہ نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات، کیا ہے سب اعمال صالحہ. عمل صالح مثال دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز اس کے سرہانے کھڑی ہوگی، روزہ اس کے دائیں طرف
زکات اس کے بائیں طرف، اور دیگر بہت ساری نیکیاں، صدقات، خیرات، صلہ رحمی اور ساری نیکیاں اس کے پیر کی طرف موجود ہوں گی. فرشتہ آئے گا سر کی طرف، نماز حائل ہو جائے گی. تقول الصلاۃ ما قبلی مدخل، سن لو میری طرف آنے کا راستہ نہیں تمہارے لیے. یہ بندہ نمازی تھا، شب بیداری کرنے والا تھا، نماز کا پابند تھا. اس نے اپنی نماز کے لیے اپنے کاروبار کا نقصان کیا، اپنی جاب کا نقصان کیا، اپنی ٹھنڈی نیند کو، اپنی میٹھی نیند کو بھی قربان کر دیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ کی بندگی کا جو نماز سب سے بڑا مظہر ہے اس کو کبھی اس نے ضائع نہیں کیا. ماں کی بنی مدخل، میری طرف آنے کا کوئی چانس، کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ دوسری طرف دائیں طرف آئے گا، دائیں طرف آئے گا، یقول الصیام، روزہ آواز لگائے گا، ماں کی بنی مدخل، میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ روزے دار اللہ کے لیے، یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجل، کھانا پینا شہوت میرے لیے، اللہ کے لیے چھوڑنے والا بندہ تھا. ادھر سے کوئی راستہ نہیں، اس کی طرف آنے کی جرات مت کرو. بائیں طرف صدقہ کھڑا ہو جائے گا، صدقہ کہے گا میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. صدقہ دیتا تھا، اپنے حلال کمائی سے حلال مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا. علی حبہ مسکین و یتیم و اسیر. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعمال صالحہ پیر کی طرف آئے گا، یہ ساری نیکیاں کھڑی ہو جائیں گی، صدقہ، صلہ رحمی اور یہ ساری بھلائیوں کی نیکیوں کے کام. ماں کے بلی مدخل، میری طرف تیرا آنے کا کوئی راستہ نہیں آ سکتا. یہ اعمال صالحہ کتنی مثالیں ہیں میرے بھائی، ایسی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری باتیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. بہت لمبی آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ بھی بیان فرمایا. یہ وہ اللہ کے بندے رجال، یہ وہ اللہ والے بندے، لا تلہیہم تجارۃ، ان کو کوئی بھی تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی، ولا بیع، کوئی کاروبار لین دین ان کو غافل نہیں کرتا، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. ان کا کاروبار، ان کا لین دین، ان کا بزنس، ان کی ڈیلنگ، ان کی مارکیٹ، ان کی شاپ، ان کی بیوپار کبھی بھی اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور روزہ دے اور زکات ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ بندے ہیں اللہ کے جو اس دل سے ڈرتے ہیں جس دن یہ دل اور یہ نگاہیں پلٹ جائیں گی. حیرت کا عالم یہ ہوگا، ہولناکی کی صورتحال قیامت کی دن یہ ہوگی کہ انسان کے دل الٹ جائیں گے، انسان کی نگاہیں پلٹ جائیں گی، انسان کو سجائی نہیں دے گا. بڑے بڑے انبیاء اور رسول علیہ السلام نفسی 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 کا عالم لے کر کے گھوم رہے ہوں گے، اس دل سے ڈرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محاسبے سے ڈرتے ہیں. اس لیے یہ ان کا کاروبار، یہ بزنس، یہ دنیا کاریاں ان کو نماز سے، روزے سے، زکات سے، ایسے ہی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. ساری چیزیں یہ کرتے ہیں لیکن اس کو پرائرٹی میں رکھتے ہیں، مقدم کرتے ہیں اپنے کسی دنیوی کام سے. ان عبادات کے کاموں کو، اعمال صالحہ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے ہیں، اس کو پیچھے نہیں جانے دیتے. بہرحال میرے بھائی، اللہ سے دعا کریں. بس مقصد اس درس کا، اس گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمام احباب کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، عزیزوں کو، سبھی لوگوں کو اللہ عز و جل توحید خالص کے ساتھ، عقید صحیحہ کے ساتھ، اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کا خوگر بننے کی توفیق عطا فرمائے، عاملین صالحین میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عمل صالح ہمیں ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ کام آنے والی چیز ہے. اس کے بغیر ہماری نجات رک جائے گی. میرے بھائی، کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ عمل کے بغیر کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. عقیدہ بھی تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے گا. میزان عدل میں کیا تولا جائے گا؟ اللہ کے ہاں ترازو جو انصاف کا قائم کیا جائے گا، کیا اعمال نہیں تولے جائیں گے؟ توزن الاعمال، اعمال تولے جائیں گے. میرے بھائی، یوم کیا ہے؟ یوم ندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس دن کو یاد کرو، قیامت کے دن کو، جس دن ہم عدل انصاف کا ترازو قائم کریں گے. انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی، انسان کی بدیاں تولی جائیں گی، انسان کا ایمان تولا جائے گا، انسان کا عقیدہ تولا جائے گا، عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا، عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک ترازو کے پلڑے پر میرے بھائیوں ایک ایسا آدمی رکھا جائے گا
جو بہت بھاری بھرکم ہوگا، لہیم شہید موٹا تازہ ہوگا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، لیکن اس کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسی گوشت کا، ہڈی کا اگر وزن ہوتا دنیا میں ہمارے وزن کی طرح تو ترازو کے پلڑے میں بھاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایمان سے خالی ہے، عمل صالح سے خالی ہے، یہ صرف ڈھانچہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے، گوشت کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر وہ چوبر نہیں ہے ایمان کا اور عمل صالح کا۔ کہاں سے وزن آئے گا؟ اصل وزن تو ایمان و عقیدے کا، عمل صالح کا وزن ہے۔ اور اس کے بالمقابل حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، عبداللہ مسعود دبلے پتلے صحابی تھے، بہت دبلے پتلے، ایک دم چھوٹے موٹے، پتلی پتلی پڈلیاں، بالکل بچوں کی طرح، بالکل پتلی پتلی پڈلیاں۔ صحابہ کرام ساتھ میں ہوتے اور علم کا خزانہ تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو آپ مسئلے مسائل کی تحقیق کر کے بتلاتے تھے، اس قدر علم والے تھے۔ کبھی لوگ آپس میں مذاق کرتے کہتے ابن مسعود دیکھنا اڑ نہ جا، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اڑ جاؤ گے، سنبھالنا اپنے آپ۔ اس طرح سے لوگ مذاق کرتے تھے، آپس میں مذاق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ صحابہ کرام ابن مسعود کو ایسے کہتے ہیں کہ دیکھنا ہوا تیز ہے کہ اڑ نہ جائے، بہت دبلے پتلے ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم کہتے ہو کہ دبلے پتلے، پڈلیاں پتلی پتلی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انہما، یہ دونوں پڈلیاں قیامت کے دن میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان تھا ابن مسعود، ایمان ہے ابن مسعود کے اندر، عمل صالح کا ذخیرہ ہے ابن مسعود کے یہاں، اس لیے وہ پتلی پتلی پڈلیاں ہیں تو کیا ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی اور بھاری ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان، عقیدہ صحیح، اخلاص عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حقوق کے تعلق سے، بندگان کے حقوق کے تعلق سے جو بھی اعمال صالحہ ہیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی بدعملیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی، اور اگر کچھ ہم سے ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔